قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے پناہ علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے امی بنایا۔ امی کا مطلب ہوتا ہے بے پڑھا۔ مخلوق میں سے سرکار کسی سے پڑھے، دنیا میں سرکار کا کوئی استاد نہیں، اس لیے سرکار کا لقب ہے امی، اور یہ سرکار کی شان ہے۔ جو کسی سے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں لوگ گمان کر سکتے تھے کہ کیونکہ پڑھا لکھا ہے، ہو سکتا ہے خود لکھ کر لے آیا ہو، خود بنا لیا ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ساری زندگی کسی مکتب، مدرسے، سکول میں نہیں گئے۔ ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام نے دنیا والوں میں سے کسی سے کوئی ایک حرف بھی نہیں سیکھا۔ پھر سکھایا کس نے؟ اتنی جو خبریں ارشاد فرماتے ہیں، اتنے جو علم کے خزانے اور حکمت بانٹتے ہیں سرکار، سیکھا کسی سے نہیں اور لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ سیکھا کسی سے نہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ سیکھا کسی سے نہیں، لیکن بخاری شریف بتاتی ہے کائنات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سرکار نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کسی بندے کے، انسان کے پڑھائے ہوئے نہیں، اس اعتبار سے سرکار امی ہیں، بے پڑھے ہیں، دنیا والوں میں سے کسی سے پڑھے نہیں۔ اور یہ سب کچھ کس لیے کیسے بتا رہے ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ کسی کے تو نہیں پڑھے، ہاں خدا کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ اللہ خود بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ محبوب پیارے، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں،
الا ما شاء اللہ، جہاں جب اللہ چاہے گا پھر آپ بھول جائیں گے۔ تو سرکار کو کس نے پڑھایا ہے؟ بولیے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رب رحمان نے رحمت کی لوریاں دے دے کر اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا، قرآن پڑھا دیا، اور انداز بھی سبحان اللہ۔ شروع میں جب جبریل وحی لے کر آتے نا نبی کریم علیہ السلام پر، جبریل وحی لاتے تو سرکار دو کام کرتے، ایک توجہ کے ساتھ اس وحی کو سنتے، دوسرا اس وحی کو یاد کرنے کے لیے جبریل کے ساتھ ساتھ سرکار دہراتے جاتے۔ مثلا جبریل نے کہا نا اقرا، تو سرکار نے سننا بھی ساتھ پڑھنا بھی اقرا، تاکہ یاد ہو جائے۔ تو کام دو کرنے پڑے نا، اسی ٹائم میں سننا بھی ہے، اسی ٹائم میں دہرانا بھی ہے یاد کرنے کے لیے، ڈبل کام تھا نا۔ تو اللہ نے تو محبوب کو کسی مشقت اور مشکل میں ڈالا ہی نہیں۔ اللہ نے جب یہ ماجرا دیکھا نا کہ میرے محبوب کو ایک وقت میں دو کام کرنے پڑتے ہیں، تو اللہ نے قرآن اتار دیا۔ 29واں پارہ ہے، سورہ قیامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، حبیب پیارے قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی ہلانے کی تکلیف بھی نہ فرمائیں، یہ بھی آپ نہ کریں۔ کیوں؟ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو آپ کے سینے کے اندر جمع کر دینا ہمارا ذمہ، آپ کی زبان پر جاری کر دینا بھی ہمارا ذمہ ہے۔ حبیب پیارے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم جبریل کے واسطے اور ذریعے سے آپ پر قرآن پڑھیں، آپ لب بند کر کے توجہ سے سنتے جائیں۔ بس آپ نے اتباع کرنی ہے، سنتے جانا ہے، یاد کرنے کے لیے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یاد ہم خود کرا دیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، حبیب پیارے قرآن کو یاد کرانا بھی ہمارا ذمہ، آپ کی زبان پر جاری فرمانا بھی ہمارا ذمہ۔ حبیب پیارے قرآن کا مطلب معنی مفہوم تفسیر کا علم عطا فرمانا بھی ہمارا ذمہ کرم ہے۔ تو آپ نے اس کو یاد کرنے کے لیے ساتھ ساتھ زبان کو ہلانا نہیں، بلکہ اپنے لبوں کو کیا کرنا ہے؟ بند رکھنا ہے۔ تو یہ بتائیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کو قرآن کس نے سکھایا؟ سبحان اللہ۔ تو سرکار ہیں امی، امی کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مخلوق میں کسی سے نہیں پڑھے۔ اب آتے ہیں اس بندے کی طرف، طارق مسعود کی طرف۔ اس نے یہ کہا ہے کہ قرآن نازل ہوتا تھا، نبی پاک تو تھے ان پڑھ، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو سرکار صحابہ کو کہتے زید کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، آؤ۔ ان کو بلاتے، فرماتے یہ قرآن کی آیت اتری ہے، اس کو لکھو۔ صحابہ لکھتے تھے، تو کہتا ہے کہ لکھنے میں صحابہ نے گرامر کی غلطیاں کر دیں، 100% گرامر کی غلطیاں قرآن میں موجود ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ نبی پاک تو ان پڑھ تھے، صحابہ غلط لکھتے رہے، گرامر کی غلطیاں ہوتی رہیں، نبی پاک چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اس لیے سرکار صحیح نہ کروا سکے۔ یہ بات اس نے کی ہے۔ اگر اس کی بات مان لی جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ قرآن پر اعتبار رہے گا، نہ صحابہ پر اعتبار رہے گا۔ بھائی لکھنے والوں نے جب گڑبڑ کر دی، غلطیاں کر دی ہیں، تو کتاب تو پھر محفوظ نہ رہی نا، کتاب محفوظ نہیں رہتی۔ لیکن یہ تو ایسی شان والی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے خود لے رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ارشاد فرمائیں سبحان اللہ، فرمایا حبیب یہ قرآن اتارا ہم نے ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لے رکھا ہے۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب میں اس مولوی صاحب سے پوچھوں گا، اللہ نے گارنٹی دی کہ میرا ذمہ ہے، قرآن کا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ بولیے کون ہے؟ اللہ۔ مولوی صاحب بات تو کہتا ہے صحابہ نے غلط لکھ دیا، نبی پاک کو پتہ نہ چلا کیونکہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ تیری بات مانی، چلو ایک منٹ کے لیے، کیا اللہ کو بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا؟ غلط اگر اللہ معافی دے، اگر غلط لکھا جا رہا تھا کیا اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا؟ اگر پتہ تھا تو پھر اللہ نے وعدہ نہیں نبھایا۔ وعدہ ہے کہ اتارا میں نے، اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ اگر قرآن میں غلطیاں لکھی جا رہی تھی، غلط لکھا جا رہا تھا، موٹی سی بات ہے اللہ کو پتا تھا یا نہیں؟ اگر تو کہتا ہے کہ نہیں اللہ کو بھی نہیں پتا، وہ اللہ ہی کیا جس کو پتا نہ ہو، وہ رب ہی کیا جس کو پتا نہ ہو۔ اگر پتا تھا تو پھر میں کہتا ہوں اگر غلط لکھا جا رہا تھا پھر رب نے ٹھیک کیوں نہیں کروایا؟ رب نے کیوں نہیں بتایا کہ میرے محبوب میں نے قرآن صحیح اتارا لیکن یہ لکھنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کو علم تھا غلط لکھا جا رہا ہے، اللہ نے پھر بھی اس کو صحیح نہیں کروایا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ نے وہ جو ذمہ داری لی تھی کہ ہم نے اتارا ہے اور حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اللہ نے پھر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ پھر تو یہ نتیجہ نکلتا ہے نا۔ لہذا بہتری اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے، بندے دا پتر بن، بکواس نہ کر، چبلے نہ مار، اوے مان لے اللہ نے جیسے قرآن اتارا ویسے مصطفیٰ نے آگے دیا، جیسے مصطفیٰ نے آگے دیا نبی پاک کے صحابہ نے ویسے جوں کا تو ہمیں لکھ کر ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے۔ میں یہ دیکھو نا، گارنٹی کون دے رہا ہے؟ رب دے رہا ہے۔ رب گارنٹی دے، کوئی اور ڈنڈی مار جائے۔ یہ دیکھنا، میں جو کہوں جی میں گارنٹی دیتا ہوں یہ کام ایسے ہوگا، کام ہو جائے الٹ، لوگ کہیں گے او بھائی یہ کام الٹ کیوں ہو گیا؟ یا تو میں کہوں گا کہ میری سستی اس لیے الٹ ہو گیا، یا میں یہ کہوں گا بھائی میں نے تو پورا ٹیل لگایا کہ ایسا نہ ہو، لیکن وہ اگلا بندہ ڈاڈا سی، وہ میرے قابو نہیں آیا۔ اللہ کہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کے اندر گڑبڑ ہو جائے، میں ذمہ دار ہوں، اللہ ذمہ داری دے، کوئی اور ڈنڈی مار جائے، اس کا مطلب یا ڈنڈی مارنے والا تکڑا ہے، پر نہ اللہ سے تکڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ لہذا ماننا پڑے گا قرآن غلطی سے کیا ہے؟ بولیے غلطیوں سے کیا ہے؟ اجی صرفی غلطیاں ہیں، نحوی غلطیاں ہیں۔ او بھائیا یہ صرف بعد میں، علم صرف یہ بعد میں، علم نحو یہ بعد میں، علم منطق یہ بعد میں، علم سائنس یہ بعد میں ہے۔ قرآن سارے علموں کا باپ ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں کائنات کے اندر کہ جو عدالت لگائے اور اس کی عدالت میں قرآن کو رکھا جائے بھی چیک کرو صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ قرآن کائنات کی ساری کتابوں کا جج ہے۔ ہر کتاب قرآن کے سامنے پیش کی جائے گی، اگر قرآن کے مطابق ہے تو مان لیں گے، اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو ہم اس کو ٹھکرا دیں گے۔ تو پتہ چلا قرآن ساری کتابوں پر حاکم ہے، قرآن کے اوپر کوئی افسر ہو سکتا بولیے نہیں۔ تو یہ صرف اور نحو کے دو لفظ یاد کر کے کہتے ہیں قرآن میں غلطیاں، قرآن میں غلطیاں، کہاں قرآن میں غلطیاں؟ رب کا قرآن سنو تو صحیح۔
فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سارے بولیے سبحان اللہ. فرمایا ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے. اچھا ایک مرتبہ نا اسی روڈ پر میں ویگن میں بیٹھ کر نا ملتان جا رہا تھا. ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ جو ہوتی ہے نا اس میں ایک بندہ پہلے بیٹھا تھا, دوسرا میں بیٹھ گیا. اس نے وہ ٹوٹیاں شوٹیاں لگائیں کچھ سن رہا ہو. وہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اتار دیں, میرے ساتھ باتیں کرنے لگا. سنی ہو؟ میں کہا بالکل سنی ہوں, الحمدللہ میں اہل سنت ہوں. میں نے کہا تو کیا ہے؟ کہتا ہے میں سمجھ گئے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار, کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا. کہتا ہے میں ان کا ذاکر ہوں. اور میں نے کہا چلو کام کچھ سوکھا ہویا, تو میرے ہتھے چڑھ گیا, کچھ باتیں پوچھنی ہیں, پوچھ لوں؟ کہتے ہیں بالکل پوچھو. میں نے کہا قرآن کے بارے میں تیرا کیا ایمان ہے؟ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کے بارے میں کیا ایمان ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا جی سیدھی سی بات ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے 40 جز تھے, 40 پارے تھے. 10 پارے حضرت عائشہ صدیقہ کی بکری نے کھا لیے, یا حضرت عثمان غنی کی بکری نے کھا لیے, تو باقی بچے 30. میں نے کہا چلو یہ جو 30 بچے ہیں یہ ٹھیک ہیں, ان کو مانتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ان کو مانتا ہوں. کہتے ہیں لیکن یہ پورا قرآن نہیں ہے, یہ ادھورا ہے, 10 پارے اور تھے. میں نے کہا ان 10 پاروں میں کیا تھا؟ کہنے لگا جی حضرت امام حسین کی ولادت سے لے کر شہادت تک ان کی ساری زندگی کے حالات و واقعات اللہ نے ان 10 پاروں میں بیان کیے تھے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے بکری کھا گئی. میں نے کہا ہائے ہائے بکری کتنی سمجھدار, اس نے یہ 10 پارے آخری کھائے, باقی پاروں میں سے ایک لفظ بھی نہیں کھایا. کتنی سمجھدار بکری تھی. اور میں نے کہا یار ایک بات تو بتا مجھے. کہتے ہیں پوچھو. میں نے کہا میری ملاقات ہو جائے حضرت علی سے, میری قسمت جاگے, رب موقع دے, حضرت علی سے میری ملاقات ہو جائے, تو میں کہوں جی حضور یہ چیز میں آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں, خیال رکھیے گا. حضرت علی فرمائے ٹھیک ہے پترا پریشان نہ ہو, میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, تیری امانت میرے ذمے میں ہے. میں نے کہا بتا ذاکرہ, مولا علی گارنٹی دیں مجھے تو کسی بکری, کسی چھترے کی, کسی کٹے بچے کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ ڈنڈی مار سکے؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں حضرت علی شیر ہیں, شیر خدا ہیں, شیر خدا کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت کسی بکری کی؟ میں نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں, وہ شیر خدا ہیں. جب قرآن اترا کیا حضرت علی نہیں تھے تو شیروں کے ہوتے کون ڈنڈی مار سکتا تھا؟ میں نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, مولا علی گارنٹی دیں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا کیونکہ وہ شیر خدا ہیں. شیروں کے ہوتے ہوئے کسی کا دال لگ سکتا؟ بولیے نہیں لگ سکتا. میں نے کہا آگے چل. میں نے کہا یار یہ مجھے بتا مولا علی کی شان زیادہ ہے یا سرکار کی؟ چلو آپ بتا دو کس کی شان زیادہ ہے؟ سرکار کی. حضرت علی ہیں صحابی, سارے صحابہ ایک طرف, سارے نبی ایک طرف, سارے فرشتے ایک طرف, اللہ کی ساری مخلوق ایک طرف, آمنہ کے لال ایک طرف ہوں, پلہ پھر بھی مصطفیٰ کا بھاری رہے گا. سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا نبی اور سارے اونچوں سے اونچا
سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے نبی ہے اس اونچے سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ باقیوں کو شک ہے، پک ہے سب کو کہ سرکار سب سے اونچے ہیں، پک ہے نا، پکا قیدہ ہے نا، لیکن آپ کی آواز میں پک نہیں ہے، تھوڑی سی پکی آواز نکال کے بلند آواز سے سرکار کی شان بیان کریں نا. اور سارے اونچوں سے اونچا سے سارے اونچوں سمجھیے جسے سارے اونچوں ارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے نبی ہے اس اونچے سے. میں نے کہا ذاکر صاحب مجھے بتاؤ نبی کریم علیہ السلام کی شان زیادہ یا حضرت علی کی شان زیادہ؟ بتا. کہتا جی سرکار کی شان زیادہ. میں نے کہا سرکار اگر گارنٹی دیں کہ یہ چیز میرے پاس ہے، میری حفاظت میں ہے، میرا ذمہ ہے، تو کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے؟ جرت ہے کسی کے؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا آگے چل. سرکار کی شانیں بڑی ہیں سبحان اللہ، لیکن سرکار کا نمبر دوسرا ہے، پہلا نمبر تو اللہ کا ہے نا. اللہ کے برابر کا، اس کے جوڑ کا تو کوئی ہے ہی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے نا؟ کہتے جی بالکل. میں نے کہا اب بتا، جس چیز کی حفاظت کی گارنٹی اللہ دے تو کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے؟ کہتا جی نہیں مار سکتا. میں نے کہا 10 ورقے تو کہتا ہے بکری کھا گی، یہ 30 تو وہی ہے نا جو رب نے اتارے، 30 پارے یہ تو وہی ہے نا؟ کہتا جی بالکل وہی ہیں. میں نے کہا ان میں سے ایک پارہ ہے 14واں، اس کے پہلے رکوع کے اندر ہی رب کا فرمان ہے، ذرا سن لے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے. میں نے کہا جس کی حفاظت کا ذمہ مولا علی لے کوئی بندہ ڈنڈی نہیں مار سکتا، جس کی حفاظت کا ذمہ نبی کریم علیہ السلام لے کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا. میں نے کہا اپنے ایمان سے بتاؤ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا، اب بتاؤ کون ہے جو اللہ کی حفاظت کے ہوتے ہوئے 2 نمبری کر جائے؟ اللہ کی حفاظت کوئی کچی ہے؟ اس کی سیکیورٹی کیا کوئی کمزور ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے؟ اب اس نے کافی دور سوچا، سوچنے کے بعد کہتے ہیں ویسے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اللہ نے جب حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے تو کس کی مجال ہے ڈنڈی مار سکے؟ میں نے کہا پھر توبہ کر کر کے کہ وہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے، من گھڑت قصہ جھوٹ بولا کسی نے. اللہ نے جیسے قرآن اتارا تھا ویسے کا ویسا ہمارے پاس صحیح سلامت موجود ہے. بولیے سبحان اللہ. میں نے یہ بات کہی نا، اچھا زندگی کے اندر بڑے لوگ آئے بحث کرنے کے لیے، لیکن کم لوگ ہوتے ہیں جو مان جائیں. وہ بھی ان لوگوں میں سے ایک نکلا جو مان جاتے ہیں. اس نے کہا جی میری توبہ، آج کے بعد میں قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا.
میں نے کہا توبہ کرنی ہے تو پوری کرنا, یہ جو 6 فٹ کا تو کلمہ پڑھتا ہے نا, وہ چھوڑ, وہی کلمہ پڑھ جو میرے مصطفیٰ نے پڑھایا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ وہی کلمہ جو حضرت علی بھی پڑھتے تھے, صحابہ باقی بھی پڑھتے تھے, نبی کے سارے اہل بیت پڑھتے تھے, اور خود نبی پاک علیہ السلام نے جو کلمہ پڑھایا, میں نے کہا وہ کلمہ پڑھ, لمبا چوڑا کلمہ چھوڑ. وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو ہم بھی پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توجہ ہے؟ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, یہ جو آج لوگوں نے کلمہ بنا رکھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل, یہ جو اتنا لمبا کلمہ بنا رکھا ہے جس میں حضرت علی کی ولایت اور ڈائریکٹ پہلا خلیفہ ہونے کا ذکر کلمے کے اندر ڈال رکھا ہے, یہ کلمہ کیا حضرت علی نے پڑھا یا پڑھایا؟ اگر حضرت علی نے پڑھا ہے تو بسم اللہ دلیل پیش کیجئے, حضرت علی نے کہیں پڑھایا ہے تو دلیل پیش کیجئے, وگرنہ میں دکھاتا ہوں مولا علی نے جس کو بھی مسلمان کیا کلمہ یہی پڑھایا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توجہ ہے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ. آہستہ بول رہے ہیں. سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ. بولیے اللہ. اگر ہم سارے مل کے کہیں اللہ پاک ہے تو پھر بھی وہ کیا ہے؟ اگر ہم نہ کہیں وہ پھر بھی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے کہنے یا چپ رہنے سے نہ اس کا کچھ سنورتا ہے نہ اس کا کچھ بگڑتا ہے. ہم سارے اس کا اقرار کریں اس کا کچھ سوار نہیں سکتے. ہم سارے خدا نخواستہ انکار کریں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے یہ کلمہ سبحان اللہ کہنے سے نہ اس کی شان کو ہم 4 چاند لگا سکتے ہیں نہ چپ رہ کر گھٹا سکتے ہیں. ہاں اتنا ہے, جب ہم کہیں گے سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اس کی برکت سے اللہ تیرے میرے گناہ پاک کر کے صاف فرما دے گا. ہم اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اس کی پاکی کا اعلان کریں گے تو اپنی پاکی کا صدقہ ہمیں عطا کر کے گناہ سے پاک کر دے گا. بولیے سبحان اللہ. پھر بولیں سبحان اللہ. توجہ ہے جی؟ اچھا خیر, تو قرآن جیسے اللہ نے اتارا ویسے کا ویسا ہمارے پاس کیا ہے؟ بولیے موجود ہے. بطور استدلال میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں بھی پڑھتا ہوں, تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بات کھل کر واضح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ ہی نہیں, شک کی گنجائش ہی. لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ 100% غلطیاں. جس نے اتارا ہے وہ کہتا ہے میری گارنٹی ہے, حفاظت کا ذمہ میں نے لے رکھا اور میں رب ہی اعلان کرتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کے اندر کوئی ریب نہیں. ریب کا مطلب ہوتا ہے شک شبہ. قرآن کے اندر کوئی ریب, بولیے ذرا, قرآن کے اندر ریب, قرآن غیر مشکوک ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور یہ آسمانی کتابیں جتنی بھی اللہ نے اتاری ان میں سے صرف ایک کتاب قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جیسا اترا تھا ویسا موجود ہے. کیوں؟ اس کی حفاظت کرنے والی ذات بڑی بلند و بالا ہے اللہ. باقی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود نہیں لیا, امتوں کو کتاب دے دی, جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے. انہوں نے جیسا تیسا حشر نشر ان کتابوں کے ساتھ کیا سو کیا, لیکن قرآن کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا. اس کی حفاظت کرنے والا خود اللہ ہے. اسی رب کا اعلان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کے اندر ریب, شک, کوئی نقص, کوئی کمزوری, کوئی گھاٹا نہیں ہے. اچھا قرآن اتارا کس نے ہے؟
اللہ نے. اگر قرآن لا ریب ہے تو ماننا پڑے گا لانے والا بھیجنے والا اللہ بھی لا ریب ہے. اس کی ذات کے اندر بھی کوئی کمی کوئی نقص نہیں. سبحان اللہ. اس کی تو شان ہی ہے سبحان سبحان، پاک، ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر کمزوری سے پاک. سبحان اللہ. جس کے اندر کوئی خامی کمزوری کسی کی محتاجی نہ ہو وہی رب ہوتا ہے. تو جب قرآن لا ریب ہے تو ماننا پڑے گا بھیجنے والا رب بھی کیا ہے؟ لا ریب ہے. اچھا، قرآن لے کر کون آیا سرکار کے پاس؟ اگر پتہ ہے تو بول دیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں، جبریل بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے پڑھنا ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل قرآن لے کر آئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ نے بھیجا تھا حضرت علی کی طرف، جبریل بھول کر سرکار کے پاس آ گئے، بھیجا حضرت علی کی طرف تھا. اگر یہ بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے لے کر آنے والا لا ریب نہیں، اس کے اندر تو ریب آ گیا، اس کے اندر تو شک شبہ آ گیا نا. جانا ادھر تھا چلا ادھر گیا، شک پڑ گیا کہ نہیں؟ بولو یار، آپ نے مجھے 10 خط دیے، یہ پہنچا کیا، میں نے ادھر کا ادھر دے دیا، ادھر کا ادھر دے دیا. اب بتاؤ مضمون کا اعتبار رہ گیا؟ کیا پتا آپ کے پاس وہی مضمون آیا جو آپ کے پاس آنا تھا یا کسی اور کا آ گیا. جب لانے والا بھولتا ہو، غلطی کرتا ہو تو اس مضمون کا اعتبار نہیں رہتا. جبکہ قرآن لا ریب ہے، کوئی شک نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا نہ بھیجنے والے میں شک ہے نہ لانے والے جبریل میں کوئی شک ہے. جس مصطفیٰ کے پاس بھیجا جبریل انہی کی خدمت میں لے کر آئے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا آگے، قرآن کس کے سینے پر اترا؟ بولیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر قرآن اترا ہے. قرآن ہے لا ریب، اس کے اندر کوئی شک شبہ. تو پھر ماننا پڑے گا جس ذات پر اترا ہے اس ذات میں بھی کوئی شک شبہ بولیے نہیں. اگر انہی کے اندر معاذ اللہ کوئی شک شبے کی گنجائش نکل آئے تو پھر کتاب کے اندر بھی شک شبہ پڑے گا. پر نہ، صاحب کتاب بھی لاجواب ہے، آنے والی کتاب بھی لاجواب ہے. اچھا، جب قرآن آتا تھا نا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام صحابہ کو فرماتے تھے آؤ لکھو. صحابہ لکھتے رہے. اس وقت یہ ورقے تو تھے نہیں جو ورقوں پر لکھا جاتا، 1400 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے. ورقے تو تھے نہیں تو کیسے لکھیں؟ ہڈی ہاتھ آئی تو ہڈی پہ لکھ دیا. کھال، جانور کی کھال ہے، خشک کھال، وہ ملی تو اس پر لکھ دیا. درخت کی کھال وہ ملی تو اس پر لکھ دیا. کوئی درخت کا پتا وہ ملا تو اس پر لکھ دیا. کوئی کپڑا ملا تو اس پر لکھ دیا. کوئی پتھر ملا تو اس کے اوپر لکھ دیا. کوئی لکڑی ملی تو اس کے اوپر لکھ دیا. الغرض اس دور میں جو بھی چیزیں تھیں، جیسا بھی حساب کتاب بنا، صحابہ حضور سے قرآن سنتے گئے، سرکار کے صحابہ لکھتے گئے. یہ جو قرآن کی ترتیب ہے نا، یہ ترتیب اللہ کے محبوب نے خود دی ہے. اللہ نے قرآن اتارا، پھر سرکار نے اس کو ترتیب دیا ہے. ایک ہے قرآن اترنے کی ترتیب، ایک ہے قرآن پڑھنے کی ترتیب. اترنے کی ترتیب اور ہے پڑھنے کی ترتیب. مثلا قرآن اترا تو پہلی آیت کون سی تھی؟ سب سے اقرا. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اقرا والی آیت کون سے پارے میں ملے گی ہمیں؟ آخری پارے میں، 30ویں پارے میں، ٹھیک ہے. اور سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت ہمیں کون سے پارے میں ملے گی جی؟ 6 میں. تو پتہ چلا ایک ہے ترتیب نزولی، جس ترتیب سے اللہ نے قرآن اتارا، اور ایک ہے ترتیب محمدی، جس ترتیب سے میرے مصطفیٰ نے پڑھا. تو یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے نا، یہ ترتیب نبوی ہے.
سرکار پر قرآن اترتا نا، سرکار فرماتے ہیں صحابہ یہ آیت آئی ہے فلانی صورت کے اندر، فلانی آیت کے بعد اور فلانی آیت سے پہلے وہاں پر یہ آیت لکھو، یہ اس مقام کی آیت ہے. سمجھ آئی نا؟ یوں سرکار لکھواتے تھے. پھر صورتوں کی ترتیب بھی سرکار نے خود دی. فرمایا پہلے یہ سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد یہ آل عمران ہے، اس کے بعد یہ صورت ہے، اس کے بعد یہ صورت ہے، آخر میں یہ صورتیں. صورتوں کی ترتیب بھی سرکار نے خود دی ہے اور آیتوں کی ترتیب بھی اللہ کے محبوب نے خود دی ہے. تو سرکار یوں ایک ترتیب دے کر قرآن لکھوایا کرتے تھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ حضور سے زبانی بھی قرآن پڑھا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے خود قرآن کے حافظ بنائے. حضور کے شاگرد بھی ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں. سرکار کے صحابہ سب سے پہلے حافظ حضرت عثمان غنی ہیں. سبحان اللہ. تو سرکار کی وفات کے بعد صحابہ کی وفات کا، شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا. قرآن کے حافظ صحابہ کم ہوتے گئے. اب حضرت عمر نے سوچا کہ اگر یوں ہی قرآن کے قاری اور حافظ شہید ہوتے گئے تو قرآن والا خزانہ ہمارے ہاتھوں سے نہ چلا جائے. لہذا سارا قرآن جو ہمارے پاس لکھا پڑا ہے مختلف جگہوں پر، کچھ حصہ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، کچھ اس کے پاس ہے، کچھ اس کے پاس ہے، لکھا مختلف جگہوں پر ہے، اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے کتابی صورت کے اندر تاکہ امت کے پاس یہ خزانہ قیامت تک محفوظ رہے. اب یہ ہوا حضرت عمر نے صدیق اکبر سے کہا، ان کا سینہ بھی اللہ نے کھول دیا. ٹھیک. تو اب صحابہ کرام جو قرآن کے سب سے بڑے قاری، حافظ اور عالم تھے، ان کی ڈیوٹی لگی. کچھ تھے آیتیں بتاتے تھے کہ یہ آیت یہاں پر لکھنی ہے، یہ صورت پہلے کی یہ بعد کی ہے. ٹھیک ہے. اور ہر شہادت پر 2 گواہ لیے جاتے تھے. یوں صحابہ نے قرآن لکھنا، جمع کرنا شروع کیا. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کام شروع ہوا اور حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں مسلسل صحابہ کرام کی محنت شاقہ کے بعد قرآن بالکل غلطی سے پاک صاف ہمارے ہاتھوں میں آج موجود ہے. صحابہ کرام کی بڑی محنت ہے اس کے اندر شامل. اب ذرا توجہ کیجئے گا. قرآن اتارا اللہ نے، لائے جبریل، آیا مصطفیٰ پر، جمع کیا مصطفیٰ کے صحابہ نے. اب اس کتاب کی شان ہے ذالک الکتاب لا، بولیے ذالک الکتاب لا ریب فی. قرآن ہے لا ریب. اب نتیجہ یہ نکلا قرآن ہے لا ریب. لا ریب کا مطلب ہے شک نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی گھاٹا نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ہے. ہر عیب اور کمی سے پاک اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. قرآن ہے لا ریب. اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے تو پھر ماننا پڑے گا بھیجنے والا رب بھی لا ریب ہے، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں. لانے والا جبریل بھی لا ریب ہے، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں. مصطفیٰ پر آیا، مصطفیٰ بھی لا ریب ہے، ان کے اندر کوئی شک نہیں. جمع صحابہ نے کیا، میرے نبی کے صحابہ بھی لا ریب ہیں، ان کے اندر بھی کوئی شک، بولیے کوئی شک. کیوں؟ کتاب لا ریب ہے. کتاب لا ریب تب بنے گی جب لکھنے والے بھی لا ریب ہوں. آپ نے کسی کو مضمون لکھوایا، لکھنے والے کو لکھنا ہی نہیں آتا، یا لکھنے والا کوئی فراڈیا ہو تو مضمون کا اعتبار رہے گا؟ نہیں رہے گا. پر یہ تو ایسا مضمون ہے جو اس مضمون کے نام کی قسم کھائے 1400 سال کے بعد بھی مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تو سچا ہے، تو نے اس مضمون کی، اس قرآن کی قسم کھائی ہے نا، تیری بات مانی، تو سچا ہے. تو پتہ چلا یہ مضمون تو بڑی شان والا ہے، یہ کتاب بڑی شان والی ہے. تو قرآن ہے لا ریب، غلطی سے پاک ہے. تو ماننا پڑے گا پھر جس نے بھیجا، جو لایا، جس کے پاس آیا، جنہوں نے لکھ کر دیا وہ سارے کیا ہیں؟ لا ریب ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی عظمتیں، صاحب قرآن کی عظمتیں مانتے رہنے، بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا جو سچے سچے مسلمان ہیں نا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن غلطی سے، بولیے اس کے اندر کوئی غلطی. قرآن ساری کتابوں کا جج ہے. قرآن کی عدالت میں تو کتابیں چیک کی جائیں گی، قرآن کی عدالت میں تو باقی فتوے
باقی علوم فنون قواعد قرآن کی عدالت میں چیک کیے جائیں گے، لیکن کوئی ایسی عدالت نہیں جس کے کٹہرے میں قرآن کو پیش کیا جائے بھی چیک کرو اس کے اندر کیا ہے۔ قرآن ہے حکم، قرآن سے علوم بنتے ہیں، قرآن کسی دوسرے علم کا محتاج نہیں ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔